امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی بہترین چیز ہوگی جو ہو سکتی ہے۔ وہ 47 سال سے بس باتیں ہی کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ فورڈ مشرق وسطیٰ روانہ کیا جا رہا ہے۔ ایران سے ڈیل نہیں ہوئی تو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ بحری بیڑا جلد مشرق وسطیٰ روانہ کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ ہمارا ایک بحری بیڑا پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ توقع ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ہم ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں۔ مالی سال 2024-25 کے دوران ریاستی ملکیتی اداروں نے سرکاری خزانے کو مجموعی طور پر 833 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ وزارت خزانہ نے نقصان میں چلنے والے حکومتی ملکیتی اداروں کی فہرست جاری کر دی۔ سب سے زیادہ نقصان نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے 295 ارب روپے کا پہنچایا۔ دوسرے نمبر پر بجلی تقسیم کمپنیز رہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 247 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ ان میں کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے سب سے زیادہ 112 ارب 70 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ پاکستان اسٹیل ملز نے 26 ارب اور پاکستان پوسٹ نے 19 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کو 170 ارب روپے کا منافع ہوا۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے 90 ارب روپے کا منافع کمایا۔ واپڈا کو 56 ارب 70 کروڑ روپے کا منافع ہوا۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ عدالتی معاون کی رپورٹ میں بانی PTI کی آنکھ کی بیماری کی ٹائم لائن میں بہت تضاد ہے۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم کے بغیر نہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے سکتے ہیں اور نہ ہی نجی اسپتالوں کے ڈاکٹرز یا ذاتی معالجین کو چیک اپ کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ حکومت صرف سرکاری اسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ بنا سکتی ہے اور اس بورڈ پر بھی PTI نے سیاست کرنی ہے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو۔ اپوزیشن اتحاد کا بانی PTI کو اسپتال منتقل کرنے کے مطالبے پر پارلیمنٹ میں دھرنا جاری۔ شرکاء پارلیمنٹ کے باہر احاطے میں آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا حکومت رابطہ کرے یا نہ کرے دھرنا جاری رہے گا۔ ہم یہاں بیٹھیں گے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو رمضان میں بھی دھرنا جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے 3 ڈاکٹرز کے ناموں پر مشتمل خط لکھا تھا۔ وزیر اعظم نے اس پر کچھ نہیں کیا۔ بانی PTI کی آنکھ ضائع نہ ہو، وہ جس اسپتال میں جانا چاہیں علاج کرائیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کے سری لنکا جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام اور ایشین کرکٹ کونسل کے دیگر ممبران بھی کولمبو پہنچیں گے۔ پاکستان بھارت میچ کے لیے ICC کے اعلیٰ عہدیداران کا بھی کولمبو پہنچنے کا امکان۔ کراچی کے علاقے لیاقتآباد نمبر 4 میں آئل ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے آئل ٹینکر کو تحویل میں لے لیا گیا۔ فرار ڈرائیور کی تلاش جاری۔ کراچی میں رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں شہری نے خود کو آگ لگا لی۔ پولیس کے مطابق شہری کئی ماہ سے کرایہ نہیں دے رہا تھا۔ مالک سے مزید مہلت مانگی تھی۔ مہلت نہ دیے جانے پر شہری نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ کراچی کے علاقے ملیر سٹی گھانچی مارکیٹ میں چوروں نے سونار کی دکان کا صفایا کر دیا۔ ملزمان دکان کے تالے کاٹ کر سونار کی تجوری لے گئے۔ تجوری میں 850 گرام سونا اور 15 لاکھ روپے تھے۔ مقدمہ درج۔ مارکیٹ چوکیدار کو حراست میں لے لیا۔ سلامتی کونسل میں اسلام آباد میں مسجد پر بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت۔ دہشت گردی کے نتیجے میں 32 افراد جاں بحق اور 92 زخمی ہوئے۔ سلامتی کونسل ارکان کا متاثرین کے اہل خانہ اور پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ دہشت گرد کارروائیوں کے مرتکب افراد، منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ تمام ریاستوں کو حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کی ہدایت۔ مرد کا کام ہے کہ عورت کو منا کر رکھے، الگ رہائش مہیا کرے۔ عورت جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آتی ہے اس کو محبت اور احترام ملنا چاہیے۔ مرد ذرا بیوی کے گھر رہ کر دکھائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 3 سال سے جاری کیس میں اسلام آباد کے رہائشی میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دی۔ بیوی کو تا حیات الگ پورشن میں رکھنے کا شوہر کو حکم دیا۔
ریمارکس دیے کہ کیس میں میاں بیوی سے زیادہ خاندان کا مسئلہ لگتا ہے، مردوں کا تربیتی فقدان ہے۔ دوران سماعت کمرہ عدالت میں جذباتی منظر دیکھنے میں آئے۔ چاروں بچوں نے والدین سے ملاقات کی، والدہ سے کہا ماما آپ گھر آ جائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بچوں کو تحائف دیے، کہا بچے پراپرٹی نہیں ہوتے، بچوں کا بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہوا ہے۔ سیلاب اور بے گھر ہونے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ کمزور اور محروم طبقات کے لیے بہتر معیار زندگی اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ایشیا پیسیفک کا خطہ تیز رفتار شہری آبادی اور موسمیاتی خطرات سے دوچار ہے۔ غیر رسمی بستیاں اور رہائش کی عدم استطاعت بڑے چیلنجز ہیں۔ آفات سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاری اور کمیونٹی کی شمولیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ سانحہ گل پلازا میں انتظامیہ کا بھی قصور تھا۔ 2 بار وارننگ دی گئی لیکن انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ گل پلازا واقعے میں بلڈر کی کوتاہیاں سامنے آئی ہیں۔ شرجیل ایمن نے کہا جوڈیشل کمیشن تحقیقات کر رہا ہے، اس کی سفارشات پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے ہر عمارت کا آڈٹ ہو، نہ کرانے پر عمارت کو سیل کر دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست میں قومی سلامتی اور دہشت گردی کے چیلنجز پر گفتگو۔ ترجمان پاک فوج نے کہا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل یقینی بنانا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا کے محاذ پر نوجوانوں کے مثبت کردار کو سراہا۔ آلودہ گیسز کا اخراج کنٹرول کرنے والا 2009 کا اوباما کا فیصلہ ٹرمپ نے منسوخ کر دیا۔ ماحولیاتی تنظیموں نے ٹرمپ کے فیصلے کو موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ٹرمپ کے فیصلے سے گاڑیاں سستی ہوں گی، آٹو انڈسٹری کے لیے فی گاڑی پر تقریباً $2400 تک کم لاگت ہو جائے گی۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق نئے فیصلے سے موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات کا سامنا کرنے والے پاکستان جیسے ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ ماحولیاتی تنظیموں نے ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ 2009 کے فیصلے میں گرین ہاؤس گیسز کو عوامی صحت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ وہ فیصلہ امریکہ میں گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم کرنے کے وفاقی قوانین کی بنیاد بنا تھا۔ فلسطین ایکشن گروپ پر برطانوی حکومت کی پابندی غیر قانونی قرار۔ برطانوی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ برطانوی حکومت کی جانب سے احتجاجی تحریک فلسطین ایکشن گروپ کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر کالعدم قرار دینے کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ فیصلے کے بعد عدالت کے باہر فلسطین ایکشن کے حامیوں کا جشن، فلسطین ایکشن اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ برطانوی حکومت کا عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ اور دوسرے T20 میچ میں جنوبی افریقہ ویمن نے پاکستان ویمن کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ بارش کے باعث میچ 14 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ پاکستان ویمن نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 100 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے ہدف 4 گیندوں پہلے حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقہ کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔